علم حصہ اول پارٹ 2 باب نمبر 1۔ تو یہ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ انہوں نے اسٹارٹنگ میں جو انہوں نے ہمیں ایک وہ سارا کچھ دکھایا اس کا بالکل جو ہے نا اس کا ایکسپلور ہونے والا ہے، اور آپ لوگوں کو ریئلائز ہوگا کہ نمرہ احمد کی ناولز میں جیسا وہ دکھاتی ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو بنا کسی دیری کے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سوپ پارلر میں معمول کا رش تھا۔ مغرب اتر چکی تھی۔ باہر برآمدے میں لگی کرسیوں پر مہمان بیٹھے کھا پی رہے تھے۔ سارے بازار میں رونق میلہ سا لگا تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک میز پہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور گود میں شاپنگ بیگ میں رکھا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ دفاتن دوڑتے قدموں کی آواز آئی، پھر سامنے والی کرسی کھینچ کے کوئی بیٹھا۔ تالیہ نے گلابی متورم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ خوشی سے تنمناتے چہرے والا مولیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو، میرا کام کر دو گی۔ لیپ ٹاپ لائی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور فتح کے مل جانے کے تاثرات تھے۔ تالیہ نے اسبات میں سر ہلایا اور اوپر نیچے ہلایا۔ اوکے، مگر ہاں پہلے تمہارے پیسے۔ اس نے جلدی سے جیب میں ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا۔ گن لو۔ تالیہ نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھا اور لیپ ٹاپ میز پہ۔ مولیا نے بےقراری سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کے دیکھا۔ سکون سا اس کے چہرے پہ پھیلنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تھینک یو تالیہ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ دور کھڑی کار میں سے اس پہ نظر رکھتی سیکرٹری منگ نے بھی تفتیشی بھرا ایک میسج اپنے باس کو لکھا۔ بے فکر رہیں، تالیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ سوری تالیہ، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا۔ پریشانی کی دھن چھٹی تو مولیا نے افسوس سے کہنا چاہا، مگر تالیہ مراد نے ہاتھ جھلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بیگ میں رقم ڈالتی چہرے پہ ناگواری، بے بسی اور غصہ لیے سوپ پارلر کی طرف بڑھ گئی۔ خیر، مولیا نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے بلند سا کہا، میرے دوست نے ٹھیک کہا تھا، رقم بڑھا دو تو تم سب ایک سی ہوتی ہو۔ یہاں کوئی سچا اور ایماندار نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھتے رکی اور پلٹ کے جھکتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن لب سختی سے بند رکھے اور پھر مڑ گئی۔ رات پھیل رہی تھی۔ مولیا کا دن بالآخر کامیابی لے آیا تھا۔ سیکرٹری منگ نے کار آگے بڑھا دی اور مولیا اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کو اور ان کے باس کو مطلوبہ چیز مل گئی تھی اور وہ سب مطمئن تھے۔ ایسے میں تالیہ مراد سوپ پارلر میں آئی، اپنا استعفیٰ لکھ کر کاؤنٹر پہ جمع کروایا اور اسی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روک کے وجہ پوچھ لے، بیگ میں 2 مختلف نوٹوں کی گڈیاں اٹھائے وہ بس اسٹاپ تک آئی۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد اس کے ایل کے مختلف مقامات، سڑکوں اور گلیوں سے گزارتی ایک شاہانہ طرز کے علاقے میں لے آئی۔ وہ اسٹاپ سے اتری، بیگ سنبھالتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک کالونی میں آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ کی واک کے بعد وہ بالآخر ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا تھا۔ تالیہ نے اندر قدم رکھا۔ سامنے رات کی تاریکی میں لیمپ پوسٹ سے جگمگاتا لان دکھائی دے رہا تھا، خوبصورت تراشیدہ سا لان، اور اس کے اختتام پہ اونچا سا کھڑا بنگلہ۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالتے آگے چلتی آئی یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے اونچی داخلی دروازے تک جا رکی۔ پھر بیل بجائی اور بند مٹھی سے دب دستک دی۔ بھاری قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ تالیہ نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے بھاری بھرکم جثے والی سیاہ رنگت کی عورت کھڑی تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی، 50-55 کے لگ بھگ۔ بال موٹی موٹی گھنگریالی لٹوں کی صورت کندھوں تک آتے تھے اور اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چوکھٹ پہ بازو جمائے اس نے خوشگمین نگاہوں سے سامنے کھڑے ویٹرس کے یونیفارم والی لڑکی کو دیکھا اور استحقاقیہ ابرو اٹھائے۔ تالیہ نے نظریں جھکا دی اور ندی ہوئی آواز میں بولی، آج تالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا وقار، اپنا ایمان، اپنی سچائی، اپنی عزت۔ میں نے ہر شے کو بیچ ڈالا۔ میں نے تالیہ مراد نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ سیاہ موٹی عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور بنا کوئی اثر لیے سنجیدگی سے بولی، کتنے میں؟ تالیہ کی پلکیں ہنوز جھکی تھیں۔ اس سوال پہ ایک دم پلکیں اٹھائیں تو ان میں آنسو غائب تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ 7 لاکھ میں، وہ چہکی اور دونوں ایک دم ہنس پڑی۔ اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں داخل بھی ہونے دو گی؟ وہ ایک دم مصنوعی خفگی سے بولی تو تربیہ عورت مسکراتے ہوئے سامنے سے ہٹی اور ہاتھ پھیلا کے اشارہ کیا، ویلکم ہوم تالیہ، یا شاید مجھے کہنا چاہیے ویلکم ہوم حالم۔ تالیہ نے مسکرا کے بیگ اس کی بازوؤں میں تقریباً پھینکا اور مانوسیت بھری شان سے اندر داخل ہوئی۔ اندر خوبصورت سا لاؤنج تھا جس کے آگے اوپن کچن تھا۔ وہ پھولوں، پینٹنگز اور اونچے وال مرالز سے سجا ایک اعلیٰ درجے کا گھر لگتا تھا۔ کیسا رہا اسکیم فراڈ بیبی گرل؟ سیاہ فام عورت بیگ اٹھاتے اس کے پیچھے آئی تو وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی ایڑیوں پہ چاروں طرف گھومتی مسکرا کے اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس سوال پہ مڑ کے اسے دیکھا اور کھلکھلاس کے ہنسی۔ پرفیکٹ، 3 دفعہ پیمنٹ وصول کی ہے، ایک دفعہ اس بیوقوف مولیا سے حالم بن کے، ایک دفعہ تالیہ بن کے، اور ایک دفعہ اپنے کھڑوس باس سے ایمانداری کے انعام کے طور پہ۔
لیکن میں بتا رہی ہوں آج کے بعد میں نے اس مولیا کے ساتھ کام نہیں کرنا، وہ حتمی لہجے میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں جیسے کچھ یاد آنے پہ غصہ پھرایا۔ عورت نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے اور آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا۔ مولیا تو اتنا اچھا کلائنٹ ہے، اس کو 3 دفعہ لوٹ چکے ہیں ہم، بیچارہ سب کی طرح تمہیں یعنی حالم کو اسکیم انویسٹیگیٹر سمجھتا ہے، حالانکہ ہم KL کے سب سے بڑے اسکیمرز چور فراڈ ہیں، اور اسی لیے ہم ایسا کلائنٹ افورڈ نہیں کر سکتے جو میرا نام کاغذ پہ لکھ کے ہر جگہ گھومتا رہے۔ اس نے جھرجھری لے کر فریج کھولا اور ایک سیب نکالا، پھر اس میں دانت کاٹتے ہوئے واپس مڑی۔ اب وہ سوپ پارلر والی سادہ لڑکی سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک شاہانہ سی چمک تھی، کندھے اعتماد سے سیدھے تھے اور پیشانی پہ خفا سے بل پڑ رہے تھے۔ مذاق میں اس گدھے کو کہہ دیا کہ کاغذ پہ لکھے حالم KL کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے۔ وہ تو سچ مچ میں لکھ کے کاغذ ساتھ لیے گھوم رہا تھا۔ اس کو آج ہی کلائنٹ لسٹ سے خارج کر دو۔ او اچھا، فربیہی عورت نے گہری سانس لی۔ وہ ابھی تک کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مجھے لگا اسے ہماری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ وہ ہتھیلیوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پہ چڑھی اور پیر لٹکا کے بیٹھ گئی، پھر سیب میں دانت گاڑے ہوئے بے نیازی سے مسکرا کے بولی، ہم ڈارک ویب سے آپریٹ کرتے ہیں، ہماری لوکیشن کوئی نہیں جانتا، اور پھر سب سمجھتے ہیں کہ حالم ایک آدمی ہے کیونکہ میں انٹرپٹڈ فون سے کال کرتی ہوں، ہمیشہ مردانہ آواز میں۔ سب یہی جانتے ہیں کہ میں ایک اسکیم انویسٹیگیٹر ہوں، اور ہمارا ہر کلائنٹ آگے یہی بتاتا ہے کہ میں ساتھ میں مغرور اور بدتمیز بھی ہوں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے ہنسی، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ نہ میں کوئی انویسٹیگیٹر ہوں، نہ ہی کوئی مرد، اور میں اور تم، ہم تو چور ہیں، چور۔ پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، پھر اسے حل کر کے پیسے لیتے ہیں، جیسے پہلے مولیا کے باس کا لیپ ٹاپ چرا کے تنگو کامل کے گھر رکھا، پھر تینوں جگہوں سے پیسے کمائے۔ ہاں، لیکن اس طرح مولیا کسی مخالف کی نوکرانی کے سامنے حالم کے نام کا کاغذ رکھتے ہرگز نہیں، اس لیے آج سے مولیا لسٹ سے آؤٹ ہے۔ فربیہا عورت نے افسوس سے گہری سانس کھینچی۔ ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مولیا جیسے ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگنی چاہیے جو اس کے لیے دن رات آکسیجن پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو کلائنٹ لسٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا، ایک کلائنٹ کم ہو گیا۔ اوہو ڈونٹ وری، تالیہ نے ہاتھ جھلا کے بے فکری سے کہا، میں نے تنگو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا ہے، مستقبل میں ہم ان کے لیے ایسا مسئلہ کریٹ کریں گے جس کو حل کرنے کے لیے وہ لازماً حالم کے پاس جائیں گے۔ پتہ ہے بہترین اسکیم فراڈ کیا ہوتا ہے؟ سیب چباتے ہوئے تالیہ نے چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھا، جس میں ان مالدار لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے، سارا آئیڈیا انہی کا تو تھا، جیسے آج تالیہ بیچاری کی تو مرضی ہی نہیں تھی، مگر دونوں اطراف نے اسے مجبور کر دیا اتنے سارے پیسے کمانے پہ۔ وہ یاد کر کے پھر سے ہنسی اور سیب کو دوسری سمت سے دانت سے کاٹنے لگی۔ کاؤنٹر پہ وہ آلتی پالتی کی بیٹھی بے فکر خوش باش نظر آتی تھی۔ سوپ پارلر چھوڑ آئی ہو نا؟ موٹی عورت نے بیگ اٹھا کے میز پہ رکھا اور پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، وہاں کچھ چرایا جو نہیں تھا، اب تو اداکاری کر کر کے تنگ آ گئی تھی، آج تو اپنے فرضی بھائی کو فوجی بنا دیا میں نے۔ حالانکہ جو کہانی میں نے تالیہ کی لکھی تھی اس میں وہ نرس تھا، لیکن پتہ ہے کیا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ اس کردار کا نام ان 3 ماہ کے لیے میں نے تالیہ مراد ہی رکھ لیا ہے، اپنا اصل نام۔ اچھا لگتا تھا اپنے نام کے ساتھ ایمانداری، سچی کے القابات سننا، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں ایک کرمنل، جھوٹی، چور اور دھوکے باز ہوں۔ اس نے نگاہیں نیچے کیں اور اپنی دوست کی موٹی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خفگی سے بھویں بھینچی۔ تم ناخوش ہو اس حال میں کیا تالیہ؟ ہرگز نہیں، وہ بے فکری سے ہنستی اور شانے اچکاتی ہے۔ ابھی تو ہم نے بہت سی چوریاں اور اسکیمز ایک ساتھ کرنے ہیں، ابھی تو ہمیں بہت بہت امیر ہونا ہے۔ میں نے کسی جزیرے پہ ایک محل خریدنا ہے جہاں میں ساری عمر عیش سے رہوں۔ ہماری ہر جاب ہمیں منزل سے قریب کرتی ہے، ہمارے خوابوں کی منزل سے، اور آج کی رات سیلیبریشن کی رات ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ سیب کا درمیانی حصہ بچا کے اس نے ٹوکری میں اچھالا اور کاؤنٹر سے نیچے زمین پہ اتری، پھر خیال آنے پہ پوچھا، سی فوڈ کیوں نہیں بناتی تھی تم آج؟ آخر اتنے دن سے تم نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے، آج کیلوریز کی پرواہ کیے بغیر میں خوب کھانا چاہتی ہوں۔ وہ واقعتاً خوش لگتی تھی۔ او تالیہ، موٹی عورت نے افسوس سے اسے دیکھا اور دھپ سے صوفے پہ گر گئی۔ کیا تم نے کبھی ان جانوروں، ان مچھلیوں اور ان
جھینگوں کی تکلیف کا احساس کیا ہے جن کو تم جیسے انسان ان کے خاندانوں سے چھین کر اپنے فریج میں چھپا لیتے ہو؟ اور تم نے یقیناً اب تک اس جرم کی پاداش میں میرے فریج کا صفایا کر دیا ہوگا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ غصہ آیا، جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور پہلے فریج پھر فریزر کا دروازہ کھولا۔ صاف ستھرے خالی خانے، اور درد سے چلائی واپس مڑی۔ تم میرا سارا راشن کھا گئی۔ صوفے پہ بیٹھی موٹی عورت نے چہرے پہ سادگی سجائے کندھے اچکا دیے، گو کہ تمہاری یہ ناشکری میری طبیعت پہ گراں گزر رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس لیے معاف کروں گی۔ میں اس مرغی کی طرح ہوں جو ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گی اور تمہیں تمام جانوروں کی بد دعاؤں سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گی۔ تالیہ نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اتنی کالی برائلر مرغی پہلی دفعہ دیکھی ہے میں نے۔ اوہو، اور پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ناشکری لڑکی، اور وہ اس کے پیچھے تعصب بھری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ رات چند ساعتیں مزید آگے سرکی، تاریکی بڑھی، داغدار چاند کے آگے سے سارے بادل چھٹ گئے اور وہ حالم کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آنے لگے، اپنے سارے ایوب، کالک اور چمک کے ساتھ عیاں اور واضح۔ لانگ روم میں اب اشتہار انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ اوپن کچن جو سلور اور سیاہ رنگ میں آراستہ کیا گیا تھا، اس وقت کسی ریسٹورانٹ کی طرح سجا نظر آتا تھا۔ مدھم زرد بتیاں جلی تھیں، میز پہ موم بتیاں روشن تھیں۔ وہ فربیہ عورت اپنے کھلے جولے نمایاں لباس کو سنبھالتی کچن کے وسط میں کھڑی مستطیل میز پہ برتن لگا رہی تھی جس پہ مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چن دیے گئے تھے۔ اس کا نام لیانا صابری تھا، مگر تالیہ اس کو ڈاٹن کہتی تھی۔ ملیشیا میں ڈاٹن پدوکا ایک اعلیٰ حکومتی اعزاز ہے جو انتہائی تعظیم کی حامل چند بوڑھی عورتوں کو ملا کرتا ہے۔ دفاتن سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی تو اس نے چمچ کاٹتے سجاتے گردن اٹھا کے دیکھا۔ تالیہ سیڑھیاں اترتی چلی آ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے سیاہ سیدھے بال گیلے تھے اور چہرہ دھلا دھلا نکھرا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سبز لینز اتار کے پھینک دیے تھے تبھی وہ سیاہ نظر آ رہی تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس کے طور پہ پہنے جانے والی رف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، مگر ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے، گردن اٹھائے، کندھے سیدھے رکھے نیچے اترنے کا انداز شاہانہ تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ تالیہ مراد کی رکی، آنکھیں بند کی اور چھوٹی سی ناک سے سانس اندر کھینچی، پھر آنکھیں کھول کے مسکرا دی۔ میرا فیورٹ سی فوڈ اور سوشی ہے نا؟ ہاں، یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، داتن نے کسی شیف کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھے گردن جھکا کے کہا۔ تالیہ رکی، آنکھوں میں ستائش ابھری۔ واقعی ظاہر ہے نہیں تمہارے پسندیدہ ریسٹورانٹ سے آرڈر کیا ہے۔ داتن نے پھوئیں اچکا کے شان بے نیازی سے اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تالیہ ہنس دی۔ تم بھی نا؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے دوسری کرسی کھینچی۔ اب وہ دونوں مدھم روشنیوں میں موم بتیوں سے سجی میز پہ آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ اب تنگو کامل کے اسکیم سے ایگزٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے تالیہ، آخری اسٹیپ کب کرنا ہے؟ داتن نے کھانا نکالتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ہر اچھے اسکیم کا سب سے اچھا اصول یاد ہے داتن؟ ہر اسٹیپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کو اس کا اپنا آئیڈیا معلوم ہو۔ وہ چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ گیلے بال چہرے کے دونوں اطراف سیدھے گر رہے تھے اور پانی کے چند قطرے گالوں پہ پڑے تھے، نظریں کھانے پہ جھکی تھیں۔ اسٹیپ 1، مجھے لیپ ٹاپ کو تلاش کروانے کے بہانے تنگو کامل سے اپنی موجودگی میں لا کر کھلوانا تھا تاکہ میں اس کا دیکھ سکوں۔ وہ UL کلاس 360 کا سیف ہے اور اس کو کھولنے میں بہت وقت لگنا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے میرے سامنے لا کر کھولا اور میں نے اس کا کوڈ معلوم کر لیا۔ اس نے تمہیں کوڈ دیکھنے دیا؟ سوال پہ تالیہ نے چمکتی نگاہیں اٹھائی اور مسکرائی۔ نہیں، میں اس کے سامنے کھڑی تھی، وہاں سے لاکر نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے پیچھے بک ریک کے گلاس ڈور میں عکس دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دن پہلے اسٹڈی کی سیٹنگ میں مسز کامل سے کہہ کے تبدیل کروائی تھی۔ وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی، پھر یاد آیا، مسز کامل کی تمام جیولری کی میں تصاویر تمہیں دی تھیں، تم نے ان کی نقل تیار کر لی؟ کیسے نہ کرتی، ایک تصویر 1000 الفاظ پہ بھاری ہوتی ہے، اور وہ زیورات تصاویر میں ہی مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ میں ان کو اپنی ملکیت میں لے لوں۔ داتن چاولوں کا چمچ بھر بھر کے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں بتانا بھول گئی،
اس میں جو طیارہ تاج تھا نا، اس کو ہم نے نہیں چرانا، وہ مسز کامل کی والدہ کی نشانی ہے اور اس کے کھو جانے پہ ان کا دل دکھے گا۔ مگر تالیہ، وہ اچھا خاصا مہنگا ہوگا یار۔ آنر امنگ تھیوز، ڈیٹن۔ اس نے چاپ سٹک کی مدد سے مچھلی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ ڈیٹن نے افسوس سے کندھے اچکا دیے۔ اگلا اسٹیپ، وہ واپس پلان تک آئی۔ چونکہ اب ہم مسز کامل کی تمام جیولری کی نقل بنا چکے ہیں تو بدھ کی رات ہم جیولری کو عدل بدل کریں گے۔ بدھ کی رات کو کیا ہے؟ تنگو کامل کے گھر کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میں تقریب سے پہلے سیکیورٹی کیمراز ڈسیبل کر دوں گی اور موقع کا فائدہ اٹھا کے تمام نقلی جیولری ان کے سیف پہ ڈال کے اصل نکال لوں گی۔ پھر اسی وقت میں کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کروں گی یا کوئی احمقانہ حرکت جس کے اوپر مجھے نوکری سے جواب دے دیا جائے گا۔ یوں ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے نکالا، اور چند ماہ تو لگیں گے ان کو اندازہ کرنے میں کہ میں وہ جیولری جو وہ پہن رہی ہیں وہ نکلی ہے۔ تب تک میرا نام و نشان بھی وہ لوگ بھلا چکے ہوں گے۔ فورجریز اتنی جلدی نہیں پکڑی جاتی تالیہ۔ یاد ہے وہ انڈونیشین ایکسپورٹر جس کی گھڑی چرائی تھی ہم نے؟ اس نے پورے سال بعد جا کر تھانے میں درخواست دی، وہ بھی استنار کے خلاف، کہ اس نے مجھے گھڑی نکلی بنا کے دی۔ اور وہ دونوں ہنس پڑی۔ دفعتاً ڈیٹن کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور اس نے مہوت سے اسے دیکھا جو ہنستے ہوئے کھانے پہ پھر سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ تم خود سے محبت کرتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے روشن آنکھیں اٹھائیں اور مسکرا کے ڈیٹن کو دیکھا۔ سب سے زیادہ۔ مگر تم اپنی عزت نہیں کرتی۔ تالیہ کی مسکان مدھم ہوئی، آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ میں ایک اسکیمر ہوں ڈیٹن، ایک کون آرٹسٹ۔ یہ ساری دولت میں نے لوگوں کو دھوکہ دے کر، ان کو لوٹ کر کمائی ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں۔ تم کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، تم لوگوں کا دل نہیں دکھاتی، کسی کو جسمانی ایذا نہیں پہنچاتی۔ ہم صرف میوزیم اور امیر و کبیر دولت مندوں کو لوٹتے ہیں اور پھر ہم وہ ساری دولت غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ ہیں؟ کون سے غریب؟ تالیہ حیران ہوئی۔ لو، ہم دونوں سے زیادہ غریب کون ہوگا سارے شہر میں؟ ہم خود پہ خرچ کریں گے تو مطلب یہی ہوا نا، یہ غریبوں پہ خرچ کی دولت۔ تالیہ زور سے ہنسی۔ تم ڈیٹن کبھی نہیں بدلو گی۔ میں تمہاری طرح اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کرتی، مگر مجھے یہ کام بہت پسند ہے اور میں اس زندگی سے بہت خوش ہوں۔ کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا تو ڈیٹن نے مسکرا کے اپنا گلاس اس سے ٹکرایا۔ گڈ گرل۔ پھر اس کا شفاف چہرہ دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ 7 سال گزر گئے تالیہ، 7 سال پہلے ہم پہلی دفعہ ملے تھے، یاد ہے؟ اس پہ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، اس سے پہلے میں کتنی مختلف زندگی گزار رہی تھی، لاہور میں اپنے فوسٹر پیرنٹس کے ساتھ۔ وہ موم بتیوں کو دیکھ کے آہستہ سے بولی۔ میز پہ چنے خانوں میں اڑتی بھاپ اور موم بتیوں کے شعلوں میں بہت سی یادیں گڈمڈ ہونے لگی تھیں۔ تمہیں اپنے ازلی ماں باپ یاد نہیں آتے؟ نہیں، میری پہلی یادداشت 11 سال کی عمر کی ہے، آج سے 17 سال پہلے، جب میں 11 سال کی تھی۔ میں کسی راہداری میں چل رہی تھی، میں نے آنکھیں بند کی، چرچ کے ڈیسک میں ان کے درمیان میں سے گزر رہی تھی۔ میرا منہ میلا تھا، لباس پھٹا پرانا تھا۔ سینٹ پال چرچ، ملاکا، یہ شہر کوالالمپور سے ذرا فاصلے پہ واقع ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہیں پہ میں پہلی دفعہ اسٹیٹ اتھارٹیز کو ملی تھی۔ انہوں نے مجھے یتیم خانے میں ڈال دیا اور وہاں سے کشمیری جوڑا مجھے اڈاپٹ کر کے لے گیا۔ سب کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کبھی کچھ نہیں پتہ چل سکا تھا۔ کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی نام نہیں۔ بے بسی سے مسکرا دی۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ یتیم خانے میں منتظم کہتی ہیں کہ میں نے ان کو اپنا نام تالیہ بتایا تھا، تالیہ بنت مراد۔ میرا لباس دیہاتی تھا اور گندا میلا، بس یہ ایک نشان تھا میری گردن پہ۔ نے انگلیوں سے گردن کے پیچھے والا حصہ کو چھوا۔ گول سا نشان، جیسے کسی نے آگ سے داغا ہو، جیسے کوئی ٹیٹو ہو، کوئی مہر ہو۔ شاید کوئی حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جو میں ہر شے بھول چکی ہوں، وہ عام سے انداز میں بتا رہی تھی۔ تمہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا؟ اس نے چاول کھاتے ہوئے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس علاقے میں دور دور تک کسی کا بچہ نہیں کھویا تھا، کسی نے مجھے کلیم ہی نہیں کیا۔ لیکن تمہارے فوسٹر پیرنٹس تو بہت برے نکلے، ڈیٹن ناپسندیدگی سے بولی تھی۔ تالیہ کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، انہوں نے مجھے اڈاپٹ تو کر لیا کیونکہ یہاں جاب تھی ان کی اور ان کو ایک نوکرانی چاہیے تھی،
لیکن یہاں پھر بھی وہ بہتر تھے۔ پاکستان جا کر انہوں نے مجھے واقعتاً ملازمہ بنا لیا۔ اگر بچپن سے مجھے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریاں اور بڑے بڑے جھوٹ نہ بولنے پڑتے تو میں شاید ایسی کبھی نہ ہوتی۔ چلو کم از کم یہاں آ کے ان کی نوکری سے تو جان چھٹی تمہاری۔ وہ بھی اس لیے کہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے میرج بیورو سے جو پہلا رشتہ ملا مجھے نپٹا دیا، مگر میں بھی خوش تھی داتن، کیونکہ رشتہ ملیشیا کا تھا۔ جان چھٹ جاتی اس فیملی سے۔ خوش شکل لڑکا تھا، اتنا امیر، اسکائپ پہ نکاح ہوا۔ میں کتنی بے وقوف تھی نا۔ وہ پھر سے ہنسی۔ مجھے لگتا تھا یہاں آ کر میں خوش ہو جاؤں گی کیونکہ یہ میرا ملک ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنا آپ لاہوری لگ رہا ہے ہمیشہ، مگر میری اصل قوم تو ملے تھی نا۔ اور انہی خوابوں کے ساتھ میں یہاں آئی تھی، لیکن ایئرپورٹ پہ اس کی آنکھوں میں تکلیف سی لہر آئی۔ کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ داتن خاموشی اور اداسی سے بہت دفعہ کی سنی ہوئی کہانی سننے لگی۔ موم بتیاں خاموش ہوئیں اور شعلے ادب سے سننے لگے۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے پہلا ویژن دیکھا تھا، جاگتی آنکھوں سے پہلا خواب، جیسے ایک دم آنکھوں کے سامنے منظر بدل جائے اور ایک منظر سا چلنے لگے۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک بھاری تھیلا کندھے پہ اٹھائے کانٹوں پہ چلتی جا رہی ہوں، جس میں سے سونے کی اشرفیاں جھلک رہی ہیں۔ بس لمحے بھر کا منظر تھا اور غائب۔ وہ مجھے ریسیو کرنے آنے والا تھا، میرا کاغذی شوہر، اور میں ایئرپورٹ کے وسط میں ہکا بکا کھڑی تھی۔ اور تم داتن، تم تب ایئرپورٹ پہ ملازمہ تھی، ایسی ہی موٹی اور کالی سی تھی، مگر دکھی سی۔ میں گرنے لگی، تم نے مجھے سہارا دیا، مجھے باتھ روم تک لے گئیں، پانی پلایا۔ یاد ہے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تمہیں وہیں روک لیا اور اپنا بیگ دیکھا۔ وہ بری میں آیا تھا اور اسکائپ سے میاں صاحب کا حکم جاری ہوا تھا کہ یہی بیگ ضرور ساتھ لاؤں۔ بس ایک بیگ۔ میں نے وہیں سے اسے کھولا تمہارے سامنے، اور یاد ہے اس میں کیا تھا؟ وہ زخمی سا مسکرا دی۔ نوٹوں کے بنڈل۔ میں کتنی بے وقوف تھی۔ منی لانڈرنگ کی کوریئر گرل کے طور پہ استعمال ہو رہی تھی، اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا کب میرا بیگ لاہور ایئرپورٹ پہ تحویل ہوا۔ کوئی ہوش ہی نہیں تھا مجھے۔ اگر تم اس وقت میری مدد نہ کرتی اور اس بیگ کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکلنے میں میری مدد نہ کرتی تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ میرا کیا کام تالیہ؟ میں تو خود اولاد کے ہاتھوں اولڈ ہوم کی طرف دھکیلی جانے والی عورت تھی۔ بڑی دکھی رہتی تھی میں ان دنوں۔ ہائے، اسے اپنے دکھ یاد آ گئے۔ لیکن یہ تمہاری آنکھیں تھیں جن پہ میں نے بھروسہ کیا۔ ان کی چمک مجھے سچی لگی اور مجھے محسوس ہوا کہ تم بے قصور ہو۔ ویسے کتنی زیادہ رقم تھی نا اس بیگ میں، یاد ہے تالیہ؟ کاش رکھ لیتے۔ کیسے رکھ لیتی موٹی خاتون، وہ غصہ ہوئی۔ اسی رقم کا حربہ بنا کر تو ہم نے میرے اس شوہر کو ڈھونڈا اور اس سے طلاق کے پیپرز لیے تھے، مگر خیر۔ اس نے آخری نوالہ لیتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس فراڈ آدمی نے مجھے ایک سبق تو سکھا دیا کہ پیسے کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو آج چھوٹی بڑی چوریاں کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ اسکیم سے شروع کیا گیا سفر آج ہمیں کتنا بڑا اسکیمر بنا چکا ہے۔ اسکیمرز بنیادی طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لالچ کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان سے مال لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، اور عموماً ایسے کاموں کے کرنے کا لالچ دیتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتے۔ دھوکہ کھانے کے بعد لوٹا گیا شخص پولیس کے پاس نہیں جا سکتا، جیسے کسی بندے کو قتل کرنے کے لیے پیسہ ایڈوانس میں بٹورنا اور پھر غائب ہو جانا۔ تمہیں ملیشیا آنے سے پہلے کبھی اس طرح ویژن یا سچے خواب نہیں نظر آئے تالیہ؟ نہیں، پہلی دفعہ ایئرپورٹ پہ ہی نظر آیا تھا، اور پھر کبھی وہ سلسلہ تھما ہی نہیں۔ اگر تمہارے خواب اور ویژن تمہارا ساتھ نہ دیتے تو تم اور ہم اتنا کچھ نہیں کما سکتے تھے تالیہ۔ تم ایک کلیئر وویانٹ جن کو مستقبل نظر آتا ہے ہو، ایک سیر۔ تمہیں وقت سے پہلے بارش نظر آ جاتی ہے، کسی کی موت دکھائی دینے لگتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی آفت، مگر ان سارے چھوٹے چھوٹے ویژن اور خواب ایک طرف۔ اگر تم ان 7 سالوں میں وہ 10 بڑے خواب نہ دیکھتی تو ہم اتنے امیر نہ ہوتے۔ 11 تالیہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے تصدیق کی۔ تنگو کامل کو اپنا لیپ ٹاپ اور زیور لا کے سے نکالتے دیکھا تھا میں نے۔
خواب میں 3 ماہ پہلے، جس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا اور میں نے اس کے گھر ملازمت حاصل کی۔ اس کو ملا کے 11 خواب ہوئے نا، جو میں نے ضرورت مندوں کی تجویزوں اور میوزیمز کی قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک کے بارے میں دیکھے تھے۔ جیسے قسمت مجھے خود ہی بتا دیتی ہے کہ تالیہ، فلاں کے لاکر میں یہ سب رکھا ہے، اسے چرا لو۔ اور 10 دفعہ ان کی مدد سے ہم نے کتنی دولت کمائی، اب دیکھو 11ویں دفعہ کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن داتن، اس نے گہری آہ بھر کے چھت پہ لگی بتیوں کو دیکھ کے کہا، میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ میں اگلی دفعہ کوئی بڑی ہائسٹ کرنا چاہتی ہوں، کوئی لمبا ہاتھ، ایک آخری جاب جس سے کروڑوں کما لیں ہم، اور پھر میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ پچھلے 3 ماہ میں نے ایک سچی مگر بے وقوف لڑکی کا کردار کیا، اپنے اصل نام کے ساتھ، مگر ان سب لوگوں سے اتنے اچھے الفاظ سن کر میرا دل چاہنے لگا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں۔ ایک آخری فراڈ، ایک آخری چوری کے بعد وہ چھت لٹکتے لیمپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں امید تھی، خوشی تھی، سادگی تھی۔ تالیہ، وہ داتن سنجیدگی سے آگے کو جھکی۔ پلان کیا گیا گناہ کبھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ اسے آخری دفعہ کرنے جا رہی ہو، وہ جرائم کی زنجیر محض اگلی کڑی ہو جاتی ہوتا ہے۔ اگلی چوری، اگلا گناہ، اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا، پھر مزید ایک اور۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ، وہ پچھلے گناہ کو آخری گردان کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے اور تمہارے جیسے لوگ، تالیہ، ہم چور ہیں اور ساری عمر یہی رہیں گے۔ ہم نہیں بدل سکتے، انسان نہیں بدلا کرتے۔ تالیہ نے نگاہیں داتن کی طرف موڑی تو ان کی جوت بجھ گئی تھی۔ ہم جب چاہیں یہ کام چھوڑ سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہم پہلے ہی بہت اچھے ہیں تالیہ، مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اور دھوکے بازی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے۔ اوکے، پھر میں اسی طرح خوش ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ ویسے نوکرانی بننا بہت ہی روکھا پھیکا کام ہے، وہ قدرے ناروٹھے پن سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے مسکرا کے اسے شب بخیر کہا۔ تالیہ جانے ہی لگی تھی کہ ٹہری، آنکھوں میں شرارت سی چمکی، لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ داتن نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کالونی میں کون مرنے والا ہے، کس کا کتا بھاگنے والا ہے، کون اپنی بیوی کو دھوکہ دینے والا ہے؟ نہیں، وہ نچلا لب دبا کے ذرا سی ہنسی۔ میں نے خود کو دیکھا۔ میں نے 2 دریاؤں کے درمیان کیچڑ میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ داتن، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی، آخر میں مایوس سی نظر آئی۔ اس میں اتنا خاص تو کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تمہیں یہ پتہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون تھا۔ کون تھا؟ وہ چونکی۔ تالیہ نے اب انگلی دانتوں میں دبائی اور کچھ یاد کر کے پھر سے ہنسی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اف اف، اس کے چہرے پہ رنگ آ بکھرے تھے۔ داتن نے اچنبھے سے بھویں بھینچی۔ مگر وہ تھا کون؟ اوہو، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھ پہ ہنسو گی۔ ایسا آدمی میرے خواب میں؟ اف، اوہو، کچھ نہیں، تم بتاؤ تو صحیح۔ جانتی ہو اسے؟ پھر وہ چونکی۔ شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو۔ جانتی ہوں، پسند کرتی ہوں۔ جیسے محظوظ ہوئی۔ پیاری داتن، اس کو سارے ملیشیا جانتا ہے، اور پسند، اس سے سارا ملیشیا عشق کرتا ہے۔ عشق، گڈ نائٹ۔ اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن اسے پکارتی رہ گئی، مگر اب وہ ہاتھ ہلاتی، سر نفی میں ہلاتی، زینے چٹتی جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھے گئی۔ دریاؤں کے سنگم پہ وہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ بارش ترترا برس رہی تھی۔ وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، پاؤں کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے، اور اوپر دیکھ رہی تھی جہاں سرخ پروں اور سنہری ٹانگوں والا پرندہ اس آدمی کے سر کے عین اوپر فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میرے ساتھ رہو، آواز پہ تالیہ نے نظریں پھیری۔ وہ بھیگی کھڑی تھی، سنہری بال، موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ میرے ساتھ رہو۔ وہ اب ٹائی نوچ کے اتار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ کا کف کھولا اور آستین پیچھے موڑی۔ نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ اسی طرح اس نے دوسری آستین طے کی، پھر زمین پہ جھکا اور مٹھی میں کیچڑ اٹھایا اور سیدھا ہوا۔ مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ تالیہ نے دیکھا اس کی ہتھیلی پہ کیچڑ ہے اور اس کے اوپر ایک سنہری چابی دمک رہی تھی۔
میرے ساتھ رہو، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ روم میں اندھیرا تھا۔ تالیہ نے چند لمحے پلکیں جھپکا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسی طرح لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر دیں اور دوبارہ سے سو گئی۔ چند گھنٹے بیتے اور صبح پوری طرح پھیل گئی۔ لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ اوپن کچن کی میز پہ ناشتہ شیشے کے برتنوں میں ڈھکا ہوا لگا پڑا تھا۔ وہ زینے اترتی نیچے آئی تو ملازمہ کی یونیفارم میں ملبوس تھی۔ آنکھیں سبز تھیں اور چہرے پہ بلا کی مسکینت طاری تھی۔ لاؤنج میں رک کے اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ داتن نیچے ہوں، آواز پہ وہ گہری سانس لیتی ایک دروازے کی طرف آئی۔ دیوار میں نصب چوکٹے پہ اپنا انگوٹھا رکھا۔ خودکار آلے نے اس کی تحشیش کی اور دروازہ کھل گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو مزید نیچے جاتی تھیں۔ وہ زینے اترنے لگی۔ نیچے کھلا سا کمرہ تھا۔ دیواروں پہ مختلف پینٹنگز اور آرٹ ورک سجایا گیا تھا۔ چند ڈبے بند رکھے تھے۔ وسط میں بڑی میز تھی جس پہ چند مشینیں پڑی تھیں اور داتن حفاظتی گلاسز لگائے، گلوز پہنے ایک گن نما آلے سے ایک نیکلس پہ کام کر رہی تھی۔ تالیہ نے اس کے قریب آ کر رکی اور تنقیدی نظروں سے سارے زیورات کو دیکھا، پھر ایک انگوٹھی کو اٹھا کے دیکھنے لگی۔ پرفیکٹ، اس نے انگوٹھی واپس ڈال دی۔ بس یہی زیورات ہیں مسز کامل کے پاس؟ داتن نے ایک نظر تھوڑے سے زیورات کو دیکھ کے کہا۔ ہاں، لاکر میں کل 14 پیسز ہیں۔ تاج کی نقل نہیں تیار کرنی، میں باقی 13 پیسز اٹھاؤں گی، وہ کہہ کر جانے لگی۔ داتن جو زیور پہ جھکی تھی چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ 14 کیسے؟ تم نے صرف 13 کی تصویر بھیجی تھی۔ تاج نکال دو تو پیچھے 12 بج گئے۔ تالیہ ٹھہری، واپس گھومی۔ زیورات سامنے پڑے جگمگا رہے تھے۔ پھر سے ان کو گنا، ذرا سی الجھی۔ نیکلس، کڑے، بندے، انگوٹھیاں، یہ ہوئے 12 پیسز۔ مسز کامل کے تمام زیورات جو لاکر میں تھے، میں نے ان کی گنتی کی تھی تو وہ 14 پیس تھے۔ تم نے پہلی دفعہ لاکر اندر سے کب دیکھا تھا؟ 1 ماہ پہلے، جب میں نے مسز کامل کی انگوٹھی چھپا دی تھی اور ان کو میرے سامنے لا کر کھولنا پڑا تھا، تب میں نے سارا لاکر دیکھا تھا۔ کوڈ اس لیے نہیں دیکھ سکی تھی کہ مجھے انہوں نے لاکر کھولنے کے بعد بلایا تھا۔ وہ الجھ کے انگلیوں پہ گننے لگی۔ کل بھی جب تنگو کامل نے میرے میز پہ زیورات کے ڈبے رکھے تو میں نے گنے تھے، 2، 5، 13۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گننے لگی، مگر گنتی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم بھول گئی ہو، ٹوٹل 13 ہی ہوں۔ تالیہ کچھ نہیں بھولتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک دراز کھولا، چند کاغذات الٹائے پلٹائے، ایک فولڈر نکالا۔ جب مسز کامل نے میرے سامنے لاکر سے زیور نکالا تھا تو میں نے اپنے بلاؤز بٹن کیمرے سے اس کی ہائی کوالٹی تصویر لی تھی۔ وہ فولڈر کھولتے ہوئے صفحے تیز پلٹا رہی تھی۔ اور تم نے مجھے 13 تصاویر دی تھیں تالیہ، وہ میرے گھر پڑی ہیں، میرے پاس اوریجنل ہوں گی۔ 1 منٹ۔ اس نے وہ فولڈر رکھا اور ایک دوسرا نکالا۔ پہلا صفحہ کھولو تو لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ یہ لو، یہ رہی تمام تصاویر، ان کو ٹیلی کرو۔ ہم نے کون سا زیور مس کر دیا ہے؟ داتن گھوم کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اینک اتار دی اور اب وہ دونوں باری باری تمام پرنٹ آؤٹس متعلقہ زیورات کے ساتھ رکھ ہی رہی تھیں۔ 5، 8، 12، 13۔ آخری پرنٹ آؤٹ سے متعلق کوئی زیور انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تالیہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ شیشے کے ڈبے میں رکھا ایک سنہری سکہ تھا۔ پرنٹ آؤٹ پہ اس ڈبے کی آگے پیچھے سے 4 تصاویر لی گئی تھیں۔ یہ تو کوئی اینٹیک ہے۔ داتن قدرے جوش سے جھکی، مگر تالیہ بے دلی سے کاغذ پڑے کر دیا۔ اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، مظفر شاہ۔ یہ ملاکا سلطنت کے سلطان مظفر شاہ کے زمانے کا سکہ ہے۔ تنگو کامل کو آرٹ اور ہسٹری میں خاصی دلچسپی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے۔ مگر ہم اسے کیوں نہیں چرا رہے؟ کیونکہ مظفر شاہ کے سکے آج کل کوالالمپور کے ہر مال سے ملتے ہیں اور سارے نقلی ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے کونے کھرچو تو سفید رنگ نکلے گا اور یہ بھاری ہوتے ہیں، جبکہ اصلی سکے تو ایجنگ اور آکسیڈیشن کے باعث ہلکے ہونے چاہیے۔ بالفرض یہ اصلی بھی ہوں تو اتنی ویلیو نہیں ہے ان کی۔ رہنے دو بیچاروں کے پاس ان کا سکہ۔ داتن نے ایک دوسری اینک اٹھائی اور اسے ناک پہ جما کے غور سے کاغذ پہ تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ واقعی اصلی سکہ نہیں ہے، وہ ناپسندیدگی سے بولی۔ آج کل کے فورجرز کو خدا کا کوئی خوف نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے جیسا اعلیٰ درجے کا نقال نہیں تراش سکتے وہ، میں جانتی ہوں، لیکن نقلی سکہ تیار کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اصلی سکہ بھی دیکھ لے، کیونکہ مظفر شاہ کے اصل سکوں پہ ایک طرف مظفر شاہ السلطان اور دوسری طرف نصیر بن الد نیا
والدین دنیا اور دین میں مددگار لکھا ہوتا ہے۔ اس پہ تو دونوں طرف مظفر شاہ السلطان لکھا ہے۔ داتن کے آخری فقرے پہ وہ مخمد ہو گئی، پھر اتنی تیزی سے گردن موڑی گویا برف چھٹکی ہو۔ دونوں طرف مظفر شاہ لکھا ہے۔ اس نے کاغذ داتن کے ہاتھ سے چھینا اور اس پہ بے قرار نگاہیں دوڑائیں۔ میں نے ایسا سکہ پہلے بھی دیکھا ہے، ہماری ایک واردات والی جگہ پہ یہ تھا، مگر میں نے اسے تب بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، نیشنل ہسٹری میوزیم میں ہے نا؟ میں نے بھی دیکھا تھا۔ تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں نجیب بن سلامت کی بات کر رہی ہوں۔ پچھلے سال جب میں نے اس کی پرائیویٹ آرٹ کلیکشن کے بارے میں ویژن دیکھا تھا اور ہم نے اس کے ذاتی سیف میں نایاب اینٹیک برتن چرائے تھے، ایسا سکہ تب بھی وہاں تھا۔ یقیناً ہوگا، مگر 3 سال پہلے جب تمہارے ہی ایک خواب پہ ہم نے نیشنل ہسٹری میوزیم والی واردات کی تھی تب یہ وہاں ڈسپلے پہ تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ تالیہ نے کرسی کھینچی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایک جیسے بہت سے سکے مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ نہیں، کچھ غلط ہے اس سب میں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے سامنے یہ سکہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، مگر ہم نے اسے نہیں چرایا۔ ہم واردات کی جگہ سے چند چیزیں ہی چراتے ہیں، ہر چیز تو نہیں اٹھا سکتے نا تالیہ۔ بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال ایسا ہی سکہ نجیب بن سلامت کے پاس تھا، اس کا باکس بھی یہی تھا۔ داتن نجیب بن سلامت ہماری وجہ سے دیوالیہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنی بہت سی آرٹ کلیکشن کو آکشن پہ ڈال دیا تھا۔ اس کا ریکارڈ پبلک ہوگا، ذرا معلوم کرو یہ سکہ اس آکشن میں تھا یا نہیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ تنگو کامل اور نجیب بن سلامت دوست ہیں، اور میں نے مسز کامل سے سنا تھا کہ جب نجیم پہ برا وقت آیا تو تنگو کامل نے اس کی مدد کی تھی، اس کی آکشن سے کوڑیوں کے بھاؤ ملنے والی چیزیں مہنگی خرید کے، کچھ پینٹنگز، اور اس نے کاغذ اٹھا کے دیکھا۔ شاید یہی سکہ۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ ایک جیسے بہت سے سکے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سکہ ہے جو بار بار تمہارے خواب میں آتا ہے؟ ہاں، میرے 11 خواب، ان میں سے 3 میں یہ سکہ تھا، شاید مزید میں بھی ہوں، مگر اس کے ساتھ رکھے جواہرات، پینٹنگ اور نادر اشیاء نے میری آنکھوں کو ہمیشہ اتنا خیرہ کر دیا کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ وہ حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں اس سکے کا ریکارڈ ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ ایک سکہ پچھلے کئی سال سے ایک شخص سے دوسرے کی تحویل میں جا رہا ہے اور قسمت تمہیں بار بار خواب میں اشارہ دے رہی ہے کہ اسے حاصل کرو، تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ مگر وہ سن سی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے خوابوں کی تعبیر غلط کرتی ہوں۔ کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں وہ مرنے والا ہے، مگر چند دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اعلیٰ تعلیمی کامیابی ملنے والی ہے، کیونکہ پانی علم کا سمبل ہے۔ کسی کا زیور چوری ہوتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے ہاں ڈاکہ پڑنے والا ہے، مگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کو گروسری اسٹور والی روز میری، میں نے دیکھا اس کے بازو میں سونے کا نیا کڑا ہے، تو میں نے تمہیں کہا کہ وہ امیر ہونے والی ہے، مگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ غریب، وہ ابھی بھی ویسی ہی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ویژن یا خواب کی غلط تعبیر کرتی ہوں، مگر ان 11 خوابوں کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ میں نے درست سمجھے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم امیر ہوئے، لیکن شاید وہ بھی میں نے غلط سمجھے تھے۔ اس کی رنگت تاریک پڑ رہی تھی۔ داتن کو افسوس ہوا۔ تم کام پہ جاؤ، اس سکے کو میں ٹریس کرتی ہوں۔ اس نے اس کا سر تھپک کے تسلی دی تو وہ بے دلی سے اٹھی اور سر ہلا دیا، پھر ٹھہری۔ میں اتنے سال سمجھتی رہی ہوں کہ میری تقدیر مجھ سے یہی سب کچھ چاہتی ہے کہ میں چوری کروں۔ یہ اندیکھے کو دیکھے کا تحفہ مجھے اسی لیے ملا ہے، لیکن شاید ایسا نہیں ہے۔ شاید میں نے اس تحفے کو غلط استعمال کیا۔ اس کی آنکھ کا کنارہ بھیگ گیا تھا۔ تالیہ، داتن نے آگے بڑھ کے اسے شانوں سے تھاما۔ ہم اس سکے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو حاصل بھی کر لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ اب کام پہ جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔ اسے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ تنگو کامل کی رہائش گاہ پہ صبح صبح سے روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے۔ کچن میں تالیہ اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھیں۔ بٹلر ٹرالی کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا اور ساتھ میں فون پہ بات بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں تالیہ بے دھیانی سے جگ میں جوس انڈیل رہی تھی۔ چہرے پہ ابھی تک وہی الجھن چھائی تھی اور ہاتھ سست پڑ رہے تھے۔ مارے بھاندے، اس نے جگ کو ٹرے میں رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ تنگو کامل سربراہی کرسی پہ بیٹھے خوش مزاجی سے دائیں ہاتھ جلوا کر اپنی بیوی سے محو گفتگو تھے۔
بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ جوس لے کر آئی تو دونوں میاں بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیسی ہو تالیہ، اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سب، تھینک یو سر۔ اس نے ادب سے سر جھکایا۔ میں بیگم سے کہہ رہا تھا کہ اس ماہ سے تالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ شکریہ سر، وہ مصنوعی مسکراہٹ اور تشکر کے ساتھ بولی اور ان کے گلاس میں جوس ڈالنے لگی۔ تالیہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم میرے ساتھ آؤ گی؟ مسز کامل نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے خم دیا اور کچن میں آ گئی تاکہ جلدی جلدی اپنا کام نپٹا لے۔ آخر بدھ کی شام کون آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے؟ وہاں کھڑے دونوں ملازمائیں اور تنسیم آپس میں بات کر رہی تھیں۔ پھر اس سے بھی پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے تالیہ؟ نہیں، وہ سادگی سے کہہ کے برتن دھونے لگی۔ میرے جیسی رچ گرل اس وقت ان کے چھوٹے برتن دھو رہی ہے، مجھے فی الحال یہی معلوم ہے۔ جلتے دل کے ساتھ اس نے سوچا کہ ایل کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، مختلف وضو تکو کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی اور خواتین کی ایک بڑی تعداد کس کے چہرے کے گرد لپیٹنے والا حجاب لیے ہوئی تھی جس کو مقامی زبان میں ٹڈنگ کہا جاتا ہے۔ بازار میں سرخ ٹائلز سے بنی روش تھی اور روش کے دونوں اطراف دکانیں اور ان کے آگے اسٹالز لگے تھے۔ برآمدوں میں کہیں چھتری تلے کرسیاں بھی بچھی تھیں اور لوگ کھا پی رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ سامان کے شاپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی ہوں، ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرہ بھی کیے جا رہی تھیں۔ وہ جیسے ان مہمانوں کے آنے میں بہت خوش تھیں مگر ان کا نام کسی وجہ سے لے پا رہی نہیں تھی، لیکن شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ تالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟ نہیں، بس دونوں میاں بیوی آئیں گے، ویسے ان کے 2 بچے ہیں۔ پھر رک کے تصحیح کی، 3 تھے لیکن ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی، چیئر لفٹ سے گری تھی، شاید وہیں کہیں جنگل میں کھو گئی تھی۔ لاش نہیں ملی مگر سب کو یہی لگا کہ وہ مر گئی ہے یا کھو گئی ہے۔ پھر وہ چپ ہوئیں جیسے بہت زیادہ بول گئی ہوں اور ایک دکان کی طرف چلی گئیں۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ یکدم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ مسز کامل کے ہاتھوں میں بھرتے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے۔ بس لمحے بھر میں وہ سب راکھ ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ کالک سے رنگے خالی رہ گئے۔ وہ چونکی، سماعت کھلی، آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی۔ وہ چاول اٹھا اٹھا کے چیک کر رہی تھی۔ تالیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ میم، اس نے ہولے سے اس کو پکارا، کل آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نام نہیں بتایا مگر یہ کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہیں۔ مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کے پوری کی طرف گھوم گئی۔ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کے کھڑی تھیں اور گوشیوں میں بات کر رہی تھیں۔ یہ کہ آپ کے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں، شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اوہ، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں برے خواب کو بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بس صدقہ اور دعا وغیرہ کریں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کے رہ گئی، البتہ چہرے پہ بے پناہ پریشانی امڈ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ ویژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ او میرے اللہ، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو ایک قرض ہے۔ ان کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلیٹ پہن رکھا تھا جس پہ ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم وہ ٹھٹک کے رکی۔ ذہن کے پردے ایک منظر لہرایا، لاکر میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلیٹ۔ وہ وہیں سن سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم ساری کھتیاں سلجھ گئی تھیں، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ کر گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس بارب سی خاموشی چھائی تھی۔ اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں، جگہ جگہ بچھی میزوں پہ مطالعے میں منہمک سے دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے کام کرتے اخشاص،
غرض معمول کا خاموش سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے صبح کے ملازماؤں والے لباس کے برعکس سرخ خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا۔ کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا اور سر پہ سفید کور ہیٹ جس سے نکلتے سیاہ بال کندھوں پہ گر رہے تھے۔ دروازے پہ وہ رکی، ہیٹ کو ڈائمنڈ رنگ پہنی، انگلی سے ترچا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائیں۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی دھکیلتا گزر رہا تھا، اسے دیکھ کے رکا اور جھٹ سے سلام جھاڑا۔ السلام علیکم مس ساشا۔ تالیہ نے بے نیازی سے سر کو خم دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مسز لیانا اس طرف ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اسی طرح اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیورم تھا، شیشے کی دیواروں نے اسے مکمل بند کر رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ اندر تنگ سی جگہ پہ وہ پھنس کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اینک لگائے، بال جوڑے میں بندھے تھے اور وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا تالیہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہو داتن، اور ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے یہ لوگ تمہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہتی سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی، پرس میز پہ رکھا اور ہیٹ کو مزید ترچا کیا تو چہرہ اور سیاہ مسکراتی آنکھیں مزید واضح ہوئیں۔ لیانا بنت دانش صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لے۔ خوشگمین نگاہوں سے اسے گھورتے وہ بولی تھی تو تالیہ نے ابرو اونچا اٹھایا۔ پوری؟ چلو آدھی صحیح۔ داتن نے ڈھٹائی سے تہذی کی، پھر ناک سے مکھی اڑائی۔ اور تمہاری ان تنقیدی نظروں سے جو میرے سامنے کوزی آفس کو پچھلے 20 سیکنڈ سے ملامت کر رہی ہیں، میں کھلے دل سے معاف کر دوں گی، کیونکہ تم بھول رہی ہو کہ یہی وہ ڈبہ ہے جس میں بیٹھ کے ہم نے وہ تمام کام پلان کیے تھے جن کے باعث تم آج اس اونچے محل میں رہ رہی ہو۔ لگتا ہے بڑے زور کی لگی ہے۔ تالیہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ داتن نے چپتی نظریں اس پہ جمائے، ناک زور سے سکوڑی۔ میں سنتزو کی ماننے والی ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ جب امیر ہو تو غریب نظر آؤ اور جب غریب ہو تو امیر۔ اس نے یہ فقرہ طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اچھا چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھ کر گہری سانس بھری۔ تمہیں معلوم ہے ایک چائے کے اندر موجود کیفین انسان کو کتنے خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے۔ بے شک امپیرر شینونگ نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چائے کی زیادتی سر درد، پینک اٹیک، بے خوابی، ہارٹ برن، متلطی ڈائریا اور کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے۔ اوہ، اسی لیے جب تم میرے گھر آتی ہو داتن تو میری بدی سب سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ میں ایک موڑی چیز سے تمہیں چھٹکارا دینے کی اپنی طرف سے کوشش کر ہی سکتی ہوں تالیہ، لیکن اگر تم اس زہریلے مادے کی محبت میں، اس کی ایڈکشن میں اتنی مبتلا ہو ہی چکی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اف، تم اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہو داتن؟ مگر موٹی عورت نے میز پہ رکھے ٹریولر مگ کا ڈھکن کھولا اور پیچھے سے تھرماس اٹھا کر اس میں گرما گرم چائے انڈیلی۔ تالیہ نے شکریہ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ داتن نے تھرماس واپس رکھی، کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی اور مگ سے گھونٹ بھر کے تسلی سے اسے دیکھا۔ ہاں تو تم کیسے آئیں؟ تالیہ نے گہری سانس لی، ایک چھپتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور گویا ہوئی، تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں؟ اوکے۔ داتن نے مگ پرے رکھا اور اپنا ٹیبلٹ نکال کے اسکرین کو دکھائی۔ اس کو دکھائی یوں کہ ٹیبلٹ داتن کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ یہ ہے وہ سکہ۔ وہاں ایک اعلیٰ کوالٹی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تالیہ آگے ہوئی۔ نامعلوم ذرائع سے یہ سکہ چند برس پہلے منظر عام پہ آیا تھا، تقریباً 17 سال پہلے۔ یہ سلطان مظفر شاہ کے زمانے کے سکوں سے مختلف ہے، لیکن ہر میوزیم میں اور ہر وپاری نے اس سے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی ہیں، اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ سب جھوٹی ہیں۔ یہ سکہ زیادہ دیر کسی کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، یا بیچ دیا جاتا ہے، یا تحفے میں دے دیا جاتا ہے، یا نیلام ہو جاتا ہے۔ میں اس کا پورا تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن پچھلے 7 سالوں میں وہ رکی اور مناسب الفاظ ڈھونڈا۔ 11 بڑی جابز وارداتوں میں سے 5 میں یہ سکہ موجود تھا، اور باقی میں؟ اس نے بے قراری سے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ٹیپ لے، مگر داتن نے اسے پیچھے کر لیا اور خفگی سے بھویں سکوڑی۔ اگر تم چند لمحے کا سکوت اختیار کرو اور مجھے
مجھے خود کو متاثر کرنے کا موقع دو تو تمہیں دکھاتی ہوں کہ بے شک باقی 7 وارداتوں میں یہ سکہ موجود نہیں تھا، مگر ان 7 جگہوں پہ جو چیز موجود تھی میں نے ان کی لسٹ بنائی تو کوئی چیز تھی جو ان 7 جگہوں پہ موجود تھی، ہے نا؟ وہ تیزی سے بولی تو داتن کے لب بھیج گئے، منہ کا ذائقہ تک خراب ہو گیا تھا، مگر ضبط کر کے کہنے لگی، ہاں میں نے سارا دن لگا کر کرائم سین فوٹوز اور اپنے ریسرچ ورک کو جو ہم نے واردات سے پہلے کیا تھا اکٹھا کیا اور تمام فہرستوں کو کراس چیک کیا تو وہ ایک آئٹم تھا جو ان سب میں مشترک تھا۔ بھوجو کون سا؟ ملاکا سلطنت میں ایک ملکہ کا سونے کا بریسلٹ، ہے نا؟ داتن کے کندھے ڈھیلے ہوئے منہ کھل گیا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ میں چائے بہت پیتی ہوں اس لیے میری یادداشت بہت اچھی ہے، اور آج مسز کامل کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے ان کا بریسلیٹ دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ ملاکا سلطنت کی ایک ملکہ کا بریسلیٹ بھی میں نے انہی 7 جابز میں سے 2-3 میں دیکھا تھا، مگر نظر انداز کر دیا کیونکہ مجھے وہ نقلی لگا تھا، اور ہم ہمیشہ اصلی اور تاریخی آرٹ پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں داتن، اور وہ مجھے تاریخی نہیں لگا تھا۔ اگر سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ داتن نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹیپ زور سے بند کر کے میز پہ رکھا، کیونکہ اگر تم نے سارا دن اس کام پہ لگایا ہے تو شاید تمہیں کچھ ایسا معلوم ہوا ہوگا جو مجھے نہ ہو سکا ہو۔ نہ وہ بریسلیٹ کوئی بریسلیٹ ہے، یہ دیکھو۔ داتن نے ٹیپ اسکرین کے سامنے کی تو وہ چونک کے آگے کو ہو کر دیکھنے لگی۔ وہاں ایک طرف سکے کی تصویر بنی تھی اور دوسری طرف ایک زنجیر والا بریسلیٹ بنا تھا جس کے اوپر سونے کی مستطیل ڈلی سی تھی جس کے آخر میں 3 دانت بنے تھے۔ بظاہر یہ ایک سکہ ہے اور وہ ایک بریسلیٹ، لیکن اگر ان دونوں کو جوڑو تو داتن نے مسکراتے ہوئے بٹن دبایا تو ایک اور امیج جنریٹ ہوا جس میں ان دونوں اشیاء کے کنارے ملے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ دیکھو کیا بنتا ہے، چابی، وہ مسحور سی بولی تھی۔ یہ ایک چابی کے 2 ٹکڑے ہیں جس کے ساتھ زنجیر لگی ہے۔ ہاں یہ ایک ٹوٹی ہوئی چابی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور تمہاری تقدیر بار بار تمہیں اس کی طرف لے جاتی تھی لیکن تم کبھی سمجھ نہ سکی۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک سی در آئی تھی۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے پاس بہت ڈفرینٹ چیزیں کھلی ہیں، جس طرح وہ تالیہ جو ہے ہمیں لگا تھا کہ بہت شریف اور ایماندار ہے، لیکن وہ ایک اسکیم اور نکلی، اور حالم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ حالم جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا بلکہ تالیہ جو ہے وہ حالم بنی ہوئی ہے۔ تو اس نے جیسے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کی مٹھی کے اندر ایک چابی تھی، تو ابھی انہوں نے وہ جو سکہ اور بریسلیٹ کو جو ان کے کونوں کو جوڑا ہے تو وہ ایک چابی بنی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک نیا وہ ہے۔ ایپیسوڈ کے اینڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں جڑی ہیں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس سے آگے کس طرح ہوتا ہے، اور وہ جو اس نے ویژن دیکھا ہے اس کے حساب سے کیا ہوتا ہے۔ سو تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔